اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 22 اور 23، جو کہ اگلے پیج پر ہیں، تو یعنی کہ آیت نمبر 22 اینڈ 23 انشاءاللہ تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ۔ اس سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی۔ تو اللہ کرے کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے اللہ کے حکم سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالو، کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا۔ پچھلی آیت میں ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتا ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام دیتا ہے۔ اب اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم کہہ رہے ہیں۔ قالو، کہا اس کی قوم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک، فیہا، اس میں، قومن، لوگ ہے یا قوم ہے، جبارین، زوراور، طاقتور قوم ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن، ہرگز نہیں، ندخلہا، داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یخرجو، وہ نکل جائیں، منہا، اس میں سے۔ یعنی کہتے ہیں قوم، اے موسیٰ، ہم اس شہر میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، اس میں ایک زوراور قوم ہے، طاقتور قوم ہے، اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ خود ادھر سے کسی طریقے سے نکل جائے، کسی معجزے سے۔ فَإِن يَخْرُجُوا، پھر اگر وہ نکل جائے، منہا، اس میں سے، فَإِنَّا، پس بے شک ہم، داخلون، داخل ہو جائیں گے۔ اب اس آیت میں، یہ پچھلی آیت سے منسلک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہے کہ وہ داخل ہو جائے اس شہر میں، ان پر جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں وہ یاد کریں، اور پھر کہا کہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ، مقدس زمین، یعنی شام کی زمین کو مقدس اور برکت والی زمین بار بار کہا گیا ہے اس قرآن میں، اس لیے کہ اس میں کافی پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے تھے، کافی پیغمبر ادھر آئے تھے، تو اس زمین کو مقدس زمین کہا ہے اللہ نے، اور ان کو کہا، بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات دے دی تو پھر ان کو کہا کہ اب داخل ہو جاؤ اس شہر میں، یعنی اس شام ملک میں داخل ہو جاؤ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ اس میں داخل ہو جاؤ اور پیٹھ نہ دکھاؤ، یعنی واپس نہ لوٹو، آگے ہی جاؤ ورنہ تم خسارے میں ہو جاؤ گے، تو اس کی قوم نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے نا، وہ ادھر جو ہے ملک شام میں جو ہے ان کے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے کے ایک سردار کو، یعنی 12 سرداروں کو ادھر بھیج دیا کہ ادھر سے معلومات کر لے۔ وہ ادھر گئے اور دیکھا سب کچھ، اور جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وہ ملک تو بڑا خوبصورت ہے، بہت پیارا ملک ہے اور بہت ہر لحاظ سے اچھا ملک ہے، لیکن ادھر کے جو بادشاہ ہے وہ بہت زوراور، بہت طاقتور ہے۔ عمالقہ ادھر کا بادشاہ تھا اس وقت، عمالقہ کی قوم تھی ادھر، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ عمالقہ بہت طاقتور ہے، بہت زوراور ہے، اس کی فوج بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سردار یہ خبر لے کر آئے۔ جب یہ خبر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سنائی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ
عوام کے سامنے جو ہے، باقی لوگوں کے سامنے تم ملک کی خوبصورتی کا تو بتانا، لیکن ادھر کے زوراور اور طاقت کا نہ بتانا سب کو۔ لیکن ان کے سرداروں نے پھر بھی بتا دیا اور سب کو، جس کی وجہ سے وہ پھر کہنے لگے کہ ہم تو ہرگز ادھر نہیں جائیں گے مقابلہ کے لیے جب تک کہ وہ خود نہ نکل جائیں۔ کسی طریقے سے ان کو نکال دو تو ہم چلے جائیں گے، پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، یعنی تیار پر ہمیں سب کچھ مل جائے تو ہم چلے جائیں گے، اور لڑائی کے لیے ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ اس قوم کی جو ہے حرکتیں تھیں، اس قوم کی یہ باتیں تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ناپسند کرتا ہے، بنی اسرائیل یہودیوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھی کہ یہ جو ہے ادھر داخل ہو جاؤ، اور اگر پیٹھ دکھاؤ گے تو تمہارے لیے نقصان میں ہے، اور اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، مقدس زمین لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ جس طرح ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کہا تھا اور سکون دیا تھا، اور جو ہے ان کا دلوں میں جو ہے مطمئن کر دیا تھا مسلمانوں کے کہ تم لوگ جاؤ لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم لوگوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ان کو بھی کہا کہ لکھ دی ہے تمہارے لیے، جب اللہ نے کہا ہے کہ لکھ دیے تمہارے لیے، تمہاری ہو گئی ہے، تو پھر تو تم لوگ جاؤ، پھر ڈرتے کیوں ہیں جب اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن وہ جو ہے وہ اس دنیاوی زندگی کے پیچھے جو ہے چل پڑے تھے، اور اللہ نے ان کو اتنی نجات دے دی، فرعون سے معجزے بھی دکھا دیا کہ فرعون کی قوم کو غارت کر دیا، اور یہ لوگ ادھر سے دریا سے کیسے نکل آئے۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے ان کو کہا کہ ملک شام میں داخل ہو جاؤ، میں نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ زوراور، اعمال کا بڑا زوراور ہے، وہ ادھر سے نکل جائے اپنے قوم کو لے کے، تو تب ہم داخل ہو جائیں گے، یعنی پکی پکائی روٹی ہمیں مل جائے۔ اور اللہ ایسے کہاں کرتا ہے، اللہ ساتھ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم خود جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا، یقین رکھنے والوں کا، مومنوں کا رعب ڈالنا چاہتا ہے دوسرے قوموں پر، لیکن یہ بدبخت اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جانتے، اور انکار کر دیا۔ اب آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، کالا کہا، رجلان دو آدمیوں نے، من الذین ان میں سے جو، یخافون ڈرتے تھے، یعنی اللہ سے ڈرتے تھے، انعم اللہ اللہ کا انعام تھا، علیہا ان دونوں پر، جو وہ اللہ سے ڈرتے تھے تو یہ اللہ کا انعام تھا ان پر، ادخلو داخل ہو جاؤ، علیہم البابا اس دروازے پر، یعنی گھس جاؤ اس دروازے میں، یعنی شام کے دروازے میں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ پھر جب تم داخل ہوں گے، داخل ہوں گے تو کے میننگ تمو کے میننگ تم، اور ہو کے میننگ اس میں، یعنی اس دروازے میں، تم داخل ہوں گے اس دروازے میں، پھر جب تم داخل ہوں گے اس دروازے میں، فَإِنَّكُمْ پس بے شک تم غالبون غالب ہوں گے، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر، وا کے میننگ اور اللہ کے میننگ پر، اللہ اور اللہ پر، فتوکلوا پس بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین مومن، ایمان لانے والے، یقین رکھنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ تم ہی غالب آؤ گے، تم ایک دفعہ دروازے میں داخل ہی ہو جاؤ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کہا تھا کہ جب وہ ڈر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ڈرو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، فرشتے بھیج کر نشان والے گھوڑوں پر لگاتار فرشتوں کو بھیجے گا۔ تو مسلمان جو ہے وہ خوش ہو گئے اور وہ تیار ہو گئے لڑائی کے لیے، ان میں جو ہے وہ مطمئن ہو گئے، ان کے دل، اللہ تعالیٰ نے ان پر
رحمت کی بارش کر دی اور اس سے ان کے دل مطمئن ہو گئے، اور ان کی جگہ پر جو کیچڑ تھا، جو ریت تھی وہ بیٹھ گئی، اور دوسری طرف جو ہے وہ کیچڑ بن گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، اسی طرح یہودیوں کی بھی کر رہے تھے، لیکن یہودیوں نے بالکل انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو وہ جو 12 آدمی گئے تھے ان میں 2 آدمی، رجلان نے لکھا ہوا ہے کہ 2 آدمی، اور یہ 2 آدمی کون تھے؟ ایک یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اس آدمی کو ڈھونڈنے گئے تھے، یہ سورہ کہف میں پڑھیں گے اللہ کی طرف سے کہ یہ ایک جوان تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر سفر میں گیا تھا، سورہ کہف میں ان کی کہانی ہے۔ تو اس کا نام تھا یوشع بن نون، اور ایک دوسرا کالب ابن اقتا، وہ دونوں جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ ان دونوں نے جو ہے نا تو ساتھ دیا، اور ان دونوں نے کہا، یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور یہ اللہ کا انعام تھا ان پر کہ ان دونوں نے سب سے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو پھر سب کچھ آپ کا ہے۔ اللہ نے وعدہ جو کیا ہے کہ لکھ دیا ہے آپ کے لیے، تو جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو تم لوگ جو ہے اس پر جو ہے پھر اللہ کی بات پر یقین کرو۔ اگر تم ایمان والے ہو تو ظاہر ہے یقین رکھنا چاہیے تمہیں اللہ پر، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا تو اس طرح کہا کہ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اور یہ 2 آدمی یعنی یوشع بن نون اور کالب ابن یوکنا، ان دونوں نے کہا جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور یہ ڈرنا جو ہے نا اللہ سے، تو یہ بھی اللہ کا انعام ہوتا ہے ان لوگوں پر جس کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ پرہیزگاری کرتے ہیں اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اچھائی بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ انہوں نے یہی اچھائی کا حکم دیا، پیغمبروں کا ساتھ دیا، اور کہا ان سے کہ داخل صرف ہو جاؤ اس دروازے میں، تو جب تم داخل ہوں گے تو غالب تم ہی آؤ گے، تم ہی غالب ہوں گے، اور جو ہے اگر تم بھروسہ کرتے ہو اللہ پر اور ایمان والے ہو۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا، اور وہ جو ہے پھر 40 برس تک جو ہے ان کی یہ فتح جو ہے شام، ملک شام پر جو ہے حکومت جو ہے 40 سال تک جو ہے ملتوی ہو گئی۔ پھر جب اور لوگ آئے تو پھر ان پر اللہ نے حکم دیا، اور وہ جو ہے انہوں نے فتح کر دیا، اور یہ لوگ جو ہے اسی طرح لگے رہے، اسی طرح بیٹھے رہے، اور وہ لوگ ان کو تنگ کرتے رہے، عمالقہ کی قوم۔ تو یہ اللہ نے ان کو کہا کہ ادھر داخل ہو جاؤ، مجھ پر بھروسہ کرو، ایمان والے ہو تو بھروسہ کرو اللہ پر اور داخل ہو جاؤ، لیکن یہ نہیں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کو جب اللہ نے حکم دیا تو مسلمان جو ہے ان کی یہ بات ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے اس بات میں ڈیفرنٹ ہے، مختلف رہے، اور ہمیشہ اس نے پیغمبر کا ساتھ دیا جو اس کے اچھے اصحابہ تھے، صحابہ کرام نے، اور وہ جنگ بدر میں اس طرح گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ساتھ دیا کہ 1000 بندوں پر، 1000 سے زیادہ بندوں پر، 313 بندوں نے جو ہے فتح حاصل کر دی۔ اللہ نے ان کا رعب ڈال دیا ان پر، اور ان کو دوبارہ ہمت نہ رہی، لیکن جب دوبارہ آئے تو دوبارہ بھی ایسے بھاگے جنگ احد میں، دھوکہ کر کے کچھ نہ کچھ تو کر لیا، لیکن نقصان تو دے دیا، لیکن پھر بھی پسپا ہو گئے، بھاگ گئے۔ اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اتنا رعب تھا، یہ اللہ نے ڈال دیا۔ اللہ اس لیے کہتا ہے اپنے ایمان والے بندوں کو کہ تم لڑو ان سے، ان کو بھی کہا لیکن انہوں نے نہ مانا، اور اپنی بدبختی خود در بدر رہے، 40 سالوں تک، 40 برس تک جنگلوں میں بھٹکتے رہے، اسی طرح کوئی حکومت نہ ملی ان کو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے
یا پروردگار یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا علی کل شیء قدیر یا غفور الرحیم یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا پروردگار یا رب العالمین، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما، یا اللہ اس قرآن مجید کی تلاوت میں، اس کے زیر زبر پیش میں، اس کے ترجمہ اور تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالنا، یا اللہ ہماری برائیاں، تکالیف، پریشانیاں اور بیماریاں ہم سے دور کر دیں، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔